الحمد لله رب العالمين وبه استعين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ میرے بھائیوں، گرامی قدر مشاہدین، حج کے فضائل و مسائل کے تعلق سے درس کا یہ سلسلہ اللہ کے فضل و کرم سے جاری ہے، جس میں آج ہم انشاءاللہ محظورات احرام سے متعلق درس کا آغاز کریں گے۔ محظورات احرام، احرام کا معنی اور مفہوم ہم اس سے پہلے بیان کر چکے ہیں کہ اپنے اوپر کچھ چیزوں کو حرام کر لینا، چونکہ اللہ تعالیٰ نے عمرہ کی حالت میں یا حج کی حالت میں، عبادت کی حالت میں ان چیزوں کو آپ پہ حرام کیا ہے۔ تو جب آپ نے احرام باندھ لیا تو کچھ چیزوں کو اپنے اوپر حرام کر لیا، تو وہ کون سی چیزیں ہیں جن کو اپنے اوپر احرام کی حالت میں حرام کرنا ہوتا ہے؟ جو آپ کے اوپر احرام کی حالت میں منع ہیں انہی کو محظورات احرام یا ممنوعات احرام یا محرمات احرام، آپ جس طرح سے ہے چاہیں تعبیر کریں، کہ ایک احرام والے شخص کو، جس شخص نے احرام باندھ لیا، اس کو ان چیزوں سے بچنا ضروری ہے، اس پر یہ چیزیں منع ہیں، یہ اس کے لیے ممنوع ہیں۔ کون کون سی چیزیں ہیں؟ پہلی چیز ہے بالوں کو مونڈنا، بالوں کا مونڈنا یہ منع ہے، اور اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 196 میں ارشاد فرمایا، وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، اور اپنے سروں کو مت مڈاؤ یہاں تک کہ قربانی کا جانور قربان گاہ تک پہنچ جائے۔ تو اس طرح سے بالوں کو مڈانا احرام کی حالت میں منع ہے۔ صرف سر کے بال ہی نہیں، اللہ تعالیٰ نے سر کے بال کا ذکر کیا، لیکن تمام اہل علم اس بات پر متفق ہیں کہ بدن کے بقیہ بال بھی اس میں شامل ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک چیز کا ذکر کیا اور اس کا مقصود یہ ہے کہ حج اور احرام کی حالت یہ عیش و آرام کی حالت نہیں ہے، بلکہ اس میں ناز و نعمت سے دور رہنا ہے۔ تو عیش و آرام اور ناز و نعمت سے دوری کا ایک سبب ہے، تو بقیہ بالوں کو مونڈنا بھی عیش و آرام کی ایک صورت ہے، اس لیے وہ سب اس حالت میں، احرام کی حالت میں منع ہیں۔ انسان کو جو ہے حج کی حالت میں پراگندہ بال اور جو ہے خاک آلود ہونا چاہیے، کہ مسافر کی طرح سے مشقت کی حالت میں ہونا چاہیے۔ تو یہ رہا پہلا محظور، بالوں کا مونڈنا۔ دوسرا محظور ہے ناخن کو کترنا، تو ظاہر ہے ناخن کترنا بھی ترفہ اور عیش و آرام میں سے ہے۔ البتہ اگر کسی شخص کو اس کی وجہ سے کوئی ضرر پہنچ رہا ہے، کوئی تکلیف پہنچ رہی ہے، جیسے سر کے بال بڑے ہو جانے کی وجہ سے سر درد ہو رہا ہے یا بالوں میں جوئیں پڑ گئے ہیں، تو ایسی صورت میں اسے اجازت ہے کہ وہ اپنے ان بالوں کو مونڈ دے، نکال دے، لیکن اس کا فدیہ ادا کرے گا، اس کے بدلے میں فدیہ ادا کرے گا۔ چنانچہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 196 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ، جو شخص بیمار ہو یا جس کے سر میں کوئی تکلیف ہو، تو ایسے شخص کو صوم یا صدقہ یا قربانی تینوں میں سے کوئی فدیہ ادا کرنا چاہیے۔ اس سلسلے میں اس کی وضاحت اس حدیث سے ہو جاتی ہے جو کعب ابن عجرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں، کان بی اذم من رأسی فحملت الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والقمل يتناثر على وجهی، میرے سر میں تکلیف تھی، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جایا گیا، اور صورتحال یہ تھی کہ جوئیں میرے چہرے پر گرتے جا رہے تھے، اتنے جوئیں بھر گئے تھے سر کے بالوں میں کہ چہرے پہ آ رہے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما كنت ارى الجهد يبلغ بك ما ارى، میرا خیال نہیں تھا کہ تمہیں اس قدر مشقت ہو جائے گی، اس قدر تکلیف ہو جائے گی جو کہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، جس کا میں مشاہدہ کر رہا ہوں۔
پھر آپ نے پوچھا تجد شاتن، تمہیں ایک بکری ذبح کرنے کی استطاعت ہے، ایک قربانی کرنے کی استطاعت ہے؟ قلت لا، میں نے کہا نہیں، میرے پاس اس کی طاقت نہیں ہے۔ تو قرآن پاک میں یہ آیت نازل ہوئی ففدیۃ من صیام او صدقۃ او نسک۔ اللہ تعالیٰ نے ان تین چیزوں میں سے کسی ایک چیز کا اختیار دیا کہ چاہے کوئی صوم رکھ لے، چاہے کوئی صدقہ کر دے، چاہے کوئی قربانی کر دے۔ تو یہ صوم اور صدقہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی، وَصَوْمُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ او اطعام 6 مساکین او ذبح شاہ۔ یہ متفق علیہ حدیث ہے، صحیح بخاری میں 1816 نمبر پر اور صحیح مسلم میں 2875 نمبر پر کہ 3 دن صوم رکھا جائے، یا 6 غریبوں کو کھانا کھلایا جائے، یا ایک بکری ذبح کی جائے۔ تو 3 چیزوں میں سے کوئی بھی ایک چیز سر مڈانے کے بدلے میں یا ضرورت کے موقع پر محظور کا ارتکاب جن میں فدیہ ہے، ان تینوں فدیے میں سے کوئی بھی اختیار کیا جا سکتا ہے۔ تو انہیں تکلیف تھی صحابی کعب رضی اللہ عنہ کو، انہوں نے سر مڈا لیا اور اس کے بدلے میں کوئی ایک فدیہ ادا کیا۔ البتہ سر کو جہاں تک دھونے کا مسئلہ ہے، غسل کرنے کا مسئلہ ہے، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر سر پہ ہاتھ لگ گیا اور کہیں کھجلی ہو گئی اور ایک آدھ بال ٹوٹ کے گر گیا تو پھر اس میں بھی فدیہ دینا پڑے گا، تو یہ سوچ درست نہیں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات یہ ثابت ہے کہ آپ نے احرام کی حالت میں اپنے سر کو دھویا ہے، باقاعدہ مل مل کے دھویا ہے، جیسے کہ آدمی غسل میں کرتا ہے۔ صحیحین میں یہ حدیث موجود ہے متفق علیہ، ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی، صحیح بخاری میں 1840 نمبر پر اور صحیح مسلم میں 2881 نمبر پر کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت احرام میں اپنے سر کو دھویا اور اپنے ہاتھوں کو حرکت دی، آگے پیچھے لے گئے۔ اسی لیے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ غسل جنابت، محرم غسل جنابت کرے گا بالاتفاق، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں کسی قسم کا اختلاف نہیں ہے۔ اگر وہ حالت احرام میں ہے اور اسے احتلام ہو جائے تو وہ غسل جنابت کرے گا، اور غیر جنابت میں بھی وہ غسل کر سکتا ہے۔ تو یہ تو رہا 2 محظور ہو گئے۔ پہلا محظور سر کے بال موڑنا، بلکہ عمومی طور پر اہل علم نے کہا کہ کوئی بھی بال موڑنا، اور اس کے بعد میں دوسرا محظور ناخن کو کترنا۔ آج کے لیے 2 محظور کافی ہے، انشاءاللہ بقیہ محظورات کا بیان ہم اگلے دروس میں کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، صلی اللہ علیہ وسلم۔